السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ هنالك أيان الإنسان كنتم. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. یقول فرا یومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن فرا صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. يسألونك عن الساعة فراغ مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فراغ دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ وعرضه ها هنا عباد الله صاغرين. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. فغلبوا هنالك وانقلبوا فراغ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَكُونُوا فراغ اخوانا المسلم اخو المسلم. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. التقوى فراغ ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله فراغ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرده. جزاک اللہ. تو چلیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں. فومها عدسها بصلها بقلها كسائها. جزاک اللہ. عينين لسان شفتان رأس يد. جزاک اللہ. قاصر خمر طير هدينا نجدين. جزاک اللہ. تو یہ کیا ہے؟ حدیقتن. حدیقتن. حدیقتن یہ کیا ہے؟ سوقن. سوقن. حدیقتن یعنی باغ اور سوقن مارکیٹ. سوقن مارکیٹ. مدرستن اسکول. مدرستن اسکول. مکتبتن. مکتبتن لائبریری. مکتبتن لائبریری. غرفتن کمرہ. غرفتن. غرفتن. مطبخن کچن. مطبخن. مطبخن. ملعبن پلے گراؤنڈ. ملعبن. ملعبن. اسٹریٹ کو کہتے ہیں شارع. شارعن. 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 حديقة سوق مدرسة مكتبة. جزاک اللہ. غرفة مطبخ ملعب شارع. جزاک اللہ. حديقة سوق مدرسة مكتبة. جزاک اللہ. غرفة مطبخ ملعب شارع. جزاک اللہ. حديقة سوق مدرسة مكتبة. جزاک اللہ. غرفة مطبخ ملعب شارع. جزاک اللہ. حديقة سوق مدرسة مكتبة.
جزاک اللہ. غرفتun مطبخun ملعب شارع. جزاک اللہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم دیکھیں گے آئینہ کا ایک کمبینیشن من کے ساتھ، الا کے ساتھ اور کانا کے ساتھ. یعنی ہم جانیں گے یہ من آئینہ کیا ہوتا ہے، یہ الا آئینہ کیا ہوتا ہے اور آئینہ کانا کیا ہوتا ہے. ادوات الاستفہام یعنی انٹروگیٹو ٹولز کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے خاصتاً آئینہ پڑھا تھا اور پھر ہم نے متا پڑھا تھا اور پھر ایانہ پڑھا تھا. آج ہم آئینہ کے ریلیٹڈ کچھ اور استفہام کے ادوات پڑھیں گے. ان میں ہمارے پاس کیا ہے؟ من کے ساتھ آئینہ، من آئینہ، الا کے ساتھ آئینہ، الا آئینہ، اور آخر پر آئینہ کانا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسماء اشارہ للقریب، للبعید اور للمکان پڑھے تھے. للقریب میں ہم نے دیکھا ہاذا، ہادہی، ہادانی، ہاتانی، ہاؤلائی، اور ہادہی جو کہ دو پلیسز پہ ہم نے دیکھا، یعنی واحد کے لیے بھی لگتا ہے اور جمع غیر عاقل کے لیے. بالکل اسی پیرلل بعید میں ہم نے دیکھا ذالک، تلک، ذانک، تانک، اولئک اور تلک. تلک بھی اسی طرح سے ڈبل یوسیج میں. پھر ہم نے للمکان میں دیکھا ہونا، یہاں، ہونا کا وہاں، ہنالک بہت دور. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسماء اشارہ کو مخاطبہ کے ساتھ مرج کر کے ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی چیز ہے، اگر وہ مذکر ہے تو زال، اگر وہ مونس ہے تو تل، اور کس کی ہے؟ دو کی ہے، کما، چاہے مذکر ہوں یا مونس ہوں. دو سے زیادہ مذکر ہوں تو کم، دو سے زیادہ مونس ہوں تو کن. یعنی اگر ہم مثلا اس کو لے لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی چیز ہے جو مذکر ہے اور دو سے زیادہ بہنوں کی ہے، اور کوئی چیز ہے جو مونس ہے، دو سے زیادہ بہنوں کی ہے. تل کنہ، تل کا پلس کنہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ادوات الاستفہام. ادوات الاستفہام ایسے ٹولز ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم جملے میں سوال یا مفہوم پیدا کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سوال کے 3 یوسیج ہوتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کسی لا علمی کو دور کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ توضیح کرتے ہیں، کسی کی کلیئرٹی. اور تیسرا ہے کہ آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ادوات الاستفہام آتے ہیں، اس کے بعد جملہ آتا ہے، اور اس کے بعد ہم علامت الاستفہام، جس کو ہم انٹروگیٹو مارک بھی کہتے ہیں یا مارک آف انٹروگیشن. اور آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ قرآن میں نوٹ آف انٹروگیشن نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ادوات الاستفہام کو براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، حروف الاستفہام اور اسماء الاستفہام. حروف الاستفہام میں ہمارے پاس مثلا ا اور حل ہے، ا اور حل. جبکہ اسماء الاستفہام میں ہم نے دیکھا من ہے، ما ہے، ماذا ہے، متا ہے، آئینہ ہے، کیفہ ہے، لماذا ہے، کم اور ای ہے. اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم انہیں سیکھیں گے. تو کل ہم نے آغاز کیا تھا آئینہ، متا اور ایانہ سے. آئینہ کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ مکان کے لیے لگتا ہے. اس کا جو انگلش ایکویلنٹ ہے وہ ہے ویر، کہاں. متا زمان یعنی وقت کے لیے لگتا ہے کہ کب کوئی کام ہوا ہے، تو اس کا انگلش ایکویلنٹ وین ہے، اور اردو میں اسے کب کہتے ہیں، متا، کب. اور اسی کے پیرلل ہم نے دیکھا ایانہ. ایانہ بھی متا جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں غیر محدود زمانہ یا بعید زمانہ سگنیفائی ہوتا ہے. تو اس کا بھی لہٰذا ایکویلنٹ کیا ہے؟ وین اور کب. آئیے اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. أين مدرس؟ المدرس في البيت. أين شجرة؟ الشجرة فوق الأرض. أين نجم؟ النجم في السماء. أين كتاب؟ الكتاب على الكرسي. أين قلم؟ القلم في المكتبة. جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر. أين جمل؟ الجمل في الحديقة. أين طالبة؟ الطالبة في المدرسة. أين مفتاح؟ المفتاح في السيارة. أين الطيارة؟ السيارة على الأرض. أين سرير؟ السرير في البيت. جزاکم اللہ خیر. أين طبيبة؟ الطبيبة في المستشفى. أين بيت؟ البيت في القرية. أين مدرسة؟ المدرسة في السرينجر. أين كرسي؟ الكرسي في الحجرة. أين مسجد؟ المسجد على الشارع. شکرا لکما. أين زينب؟ هي في الحديقة.
أين عابد؟ هو في السوق. أين الشاهد؟ هو في المدرسة. أين زيد؟ هو في المكتبة. شكرا لكما. أين فاطمة؟ هي في الغرفة. أين السعيد؟ هو في المطبخ. أين الحسين؟ هو في الملعب. أين زينب؟ هي على الشارع. شکرا لکما، بارک اللہ لکم۔ ادوات الاستفہام ہم نے کل شروع کیے تھے، کل ہم نے آئینہ کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے آئینہ سے ملتے جلتے استفہام یا فکرے۔ پہلا ہے من آئینہ۔ من آئینہ یہ کسی چیز یا شخص کے مصدر کے بارے میں پوچھتا ہے، یعنی من ای بلد او مکان، کہ وہ کس شہر یا جگہ میں ہے۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹ ہوں گے فرام ویئر، کہاں سے، من آئینہ۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی پوچھتے ہیں کسی فورنر سے من آئینہ انت، آپ کہاں سے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے الا آئینہ۔ الا آئینہ کیا کرتا ہے؟ ان وجہت شخص او شیء، یعنی کس دشا میں آپ جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں آپ کو جانا ہے، ٹو ویئر، کہاں کو آپ چل دیے۔ الا آئینہ، مثلا ہم پوچھیں گے کسی سے الا آئینہ تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر وہ بہن ہے الا آئینہ تذهبین، آپ کہاں جا رہی ہیں۔ تو الا آئینہ آپ کہاں جا رہے ہیں، من آئینہ آپ کہاں سے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آئینہ کانا، کانا ہوتا ہے تھا، یعنی پاسٹ، واز۔ آئینہ کانا یعنی ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ ماضی میں کوئی چیز یا شخص کہاں تھی، یعنی ماضی میں وہ کہاں موجود تھی، یعنی اس کے انگلش ایکویلنٹ ہوں گے یعنی ویئر واز یا ویئر ور، ڈپینڈنگ آن دا نمبر۔ کہاں تھے، آئینہ کانا، من آئینہ الی آئینہ، آئینہ کانا، آئینہ کانا۔ مثلا آئینہ کانا کتاب، یہ کتاب کہاں گئی تھی۔ من أين أنت؟ أنا من كشمير. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أين تسكن؟ أسكن في القرية. أين تسكنين؟ أسكن في البيت. متى عيد ميلادك؟ في شهر ديسمبر. متى عيد ميلادك؟ في الشهر نوفمبر. أين كان كتاب؟ في البيت. أين كانت سيارة؟ في البيت. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى السوق. إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى الشركة. شکر لکما۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آئینہ اور ما کا ایک مرجر ہے، اور اس کی دو فارمز ہمیں ملتی ہے۔ ایک ہے آئینہ ما۔ آئینہ ہم نے پڑھا کہاں کے لیے لگتا ہے، سوال کے لیے لگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ما کے کئی معنی ہیں، ایک ان میں سے سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہ جب اکٹھے آتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے، یہ اداۃ الشرط، یعنی شرط کا ٹول بنتا ہے، کنڈیشن والا ٹول بنتا ہے۔ تستخدم لاشارہ الی المکان علی وجہ العموم۔ علی وجہ العموم کا مطلب ہوتا ہے جنرلی، تو یہ جنرلی مکان کے لیے لگتا ہے۔ لیکن ترجمہ دیکھیں، آئینہ کا ترجمہ ہوتا تھا ویر، اور ماں کے ملنے سے اس میں ترجمہ کیا ہو گیا، ویر ایور، جہاں کہیں، یا اینی ویئر، کہیں بھی۔ آئینہ ماں مل کر کیا ترجمہ بنتا ہے، جہاں کہیں، کہیں بھی، یعنی اس میں کسی لوکیشن کی انکلوزیونیس آتی ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر آئینہ اور ماں کو وقفے کے طور پر لایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ہے آئینہ اور ماں جو کہ جہاں کہیں، کہیں بھی، اب اگر اس میں وقفہ آتا ہے تو ایک ترجمہ تو وہی آتا ہے ویئر ایور، اینی ویئر، لیکن اس سے کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، توکید ہوتی ہے، اور یہ غالباً کس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے اور بلاغت کے لیے، یعنی جہاں پر بلاغت ضروری ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آئینہ کا ترجمہ ہے سوالیہ، لیکن آئینہ ماں جہاں کہیں، کہیں بھی۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 26 کی آیت 92 میں دیکھیں، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، تو یہ دوزخ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ، أَيْنَ مَا، کہاں ہے وہ، كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ سورہ نمبر 33 کی آیت 61 میں دیکھیں،
ملعونین پھٹکارے ہوئے، ان پر لعنت کی جائے گی. یہ اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ منافقوں کے بارے میں ہے اور ان کے لیے جن کے دل میں کوئی روگ ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے جائیں گے، اخذوا وہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا اور مارے جائیں گے، تقتیلا بری طرح سے مارنا، بری طرح سے قتل کرنا. سورہ نمبر 16 کی آیت 76 میں دیکھیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. وَضَرَبَ اللَّهُ اور اللہ بیان کرتا ہے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دو میں سے ایک، ابقم گونگا ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا ہے، علی شیئن کسی بھی چیز کا. دو آدمی ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر. وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اپنے مالک پر. جہاں کہیں یوجہہ وہ اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا. اب آئیے اس آخری مثال کو دیکھتے ہیں جو سورہ نمبر 4 کی آیت 78 میں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. اینما ہم نے دیکھا تھا، آئینہ کا ترجمہ کہاں، ماں کے کئی معنی ہیں، وٹ بھی ہے یعنی کیا ہے، جو ہے. اینما تکونو جہاں کہیں تم جاؤ گے، اینما تکونو جہاں کہیں تم جاؤ گے، یدرککم الموت تمہیں پالے گی موت، تمہیں موت پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی نیکی، کوئی بھلائی، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب ان پر پہنچتی ہے کوئی آفت، کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی سختی، یقولو تو وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. قل آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے. فمال تو کیا ہوا، ہؤلاء القوم ان لوگوں کو، اس قوم کو، لا یکادون نہیں ایسا لگتا، نہیں وہ نام لیتے، یفقہون کہ نہیں سمجھتے، حدیثا کوئی بھی بات. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب جہاد کا یا لڑائی کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہلت کیوں نہیں دی اللہ نے. تو پھر اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، اینما تکونو جہاں کہیں تم جاؤ گے. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئینہ کے ساتھ ہی ہم نے من آئینہ الی آئینہ، آئینہ کانا کے بارے میں جانا، اور آخر پر ہم نے آئینما اور آئینما کے بارے میں جانا. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.